اس بات پر تو سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. باقی 3 شخصیات کے بارے میں آراء ہیں، یعنی بعض لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایمان کو مقدم، اکثریت کی رائے تو یہی ہے. بعض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو مقدم کرتے ہیں اور بعض حضرت علی مرتضیٰ، لیکن اصل حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر کے بارے میں آ رہا ہے. اور ایک چوتھی شخصیت جو اس میں موجود ہے وہ زید ابن حارثہ کی ہے، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. اس میں بھی تطبیق دی گئی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عورتوں میں پہلا ایمان خدیجہ کا ہے، مردوں میں پہلا ایمان ابوبکر کا ہے، بچوں میں پہلا ایمان علی مرتضیٰ کا ہے، آزاد کردہ غلاموں میں پہلا ایمان زید ابن حارثہ کا ہے، اور موجود غلاموں کے اندر پہلا ایمان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حالت غلامی میں ایمان لائے. زید ابن حارثہ تو آزاد تھے، حضور آزاد کر چکے. وہ تو جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ غلام نہیں ہے، کہ وہ آزاد بچہ پکڑ کے لا کے کسی نے مکہ میں بیچ دیا تھا، اور جب ان کو حضرت خدیجہ کے پاس پہنچا کہ انہوں نے حضور کو تحفے میں دیا تھا، اور پھر جب ان کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ یہاں پر ہے تو وہ ان کے پیچھے آئے تھے اور بتایا تھا کہ یہ غلام نہیں ہے، تو آزاد بچہ کسی مردہ فروش نے پکڑ کے غلاموں کی طرح بیچ دیا. تو حضور نے کہا تھا لے جاؤ ان کو. وہ تو زید بن حارثہ گئے نہیں، تو اس سے وہ آزاد تھے. تو اس میں بہرحال پہلا ایمان جو ہے، چونکہ یہ باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں، اس لیے وہی پہلا ایمان. اور کچھ روایات بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں؟ مثلا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر جو روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت، پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتا دوں ابوبکر کے ایمان سے متعلق. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بچپن سے دوستانہ مراسم تھے، تعلقات تھے آپس میں، اٹھنا بیٹھنا تھا. عمر بھی 2-2.5 سال کا فرق تھا عمر کے اندر. اور کئی تجارتی سفروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کے ساتھ گئے ہیں. اور اب آپ سوچیں کہ ایک کی عمر 40 سال ہے اور دوسرے کی عمر 38 سال ہے، تو یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں ساری جوانی دونوں نے ایک ساتھ گزاری ہے، لڑکپن ایک ساتھ گزارا ہے. تو ایک دوسرے کے حال سے زیادہ، ان سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ انسان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی گھر والی کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے، اور اس کے اس قریب ترین دوست کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے، جو بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی کی ابتدا سے لے کر، آغاز سے لے کر ادھیڑ عمر جو 40 سال کی عمر ہے، اس عمر تک جو ساتھ رہا ہے، ہم نوالا رہا ہے، اسفار میں ساتھ رہا ہے، اس کی رائے کیا ہے. کسی بھی انسان کے بارے میں یہ 2 آراء بڑی اہم ہوتی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ مکہ مکرمہ میں چاند اترا ہے، اور اس چاند کو اترنے کے بعد تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیلی، اور اس کے بعد وہ چاند بکھرا اور اس کے ٹکڑے مکہ کے تمام گھروں کے اندر گئے. اور پھر عجیب یہ ہوا کہ جب وہ ٹکڑے بکھر کر سارے گھروں میں گئے، پھر وہ ٹکڑے سارے کے سارے یکجا ہو گئے، اکٹھے ہو کر وہ چاند دوبارہ بن کر ابوبکر صدیق کی گود میں آ گیا. یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کسی اہل کتاب کے کسی عالم سے، جس کا نام نہیں لکھا سیرت کی کتابوں میں، بعض حضرات نے لکھا بھی ہے لیکن وہ روایات بہت مستند نہیں، کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ نبی جب آئے گا تم ان کے خاص آدمی ہوگے. ابوبکر صدیق سے کہا تم ان کے خاص رفیق ہوگے، اس خواب کی یہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اس خواب کو دیکھ چکے تھے، اور یوں گویا کہ وہ بھی انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ وہ حکیم ابن حزام، ان کا ذکر آتا رہا ہے، آگے بھی آئے گا سیرت میں، یہ نام آپ یاد رکھیے گا. یہ بڑے شریف النفس انسان تھے، ایمان تو بہت بعد میں لائے لیکن تھے بڑے اچھے آدمی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص دوست تھے. حالت کفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجا کرتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ کو یمن سے ایک بڑا قیمتی جبہ سرخ رنگ کا بھیجا، تو ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اس کی آئی لونڈی حکیم ابن حزام کی،
اچھا، یہ حکیم ابن حزام جو ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے. حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھی. تو لونڈی نے آ کر حکیم ابن حزام سے کہا کہ آپ کی پھوپھی تو عجیب بات کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے رسالت کا اقرار کر لیا نا. ابھی ابوبکر صدیق مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بات ہی نہیں پتہ تھی. یہاں سے ان کو پتہ چلا دعوی نبوت کا یا حضور پر رسالت کے اترنے کا. جب یہ بات اس لونڈی سے سنی تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے وہاں سے اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. لیکن یہ لونڈی کی گفتگو سے علماء سیرت نے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت خدیجہ ایمان لا چکی تھی، اس لیے وہ بالاتفاق پہلی مومنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی. تو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے بات سنی، حکیم ابن حزام کی لونڈی یہ کہہ رہی تھی. یا رسول اللہ تو نہیں کہا ہوگا، حضور ابھی ان کو پتہ نہیں تھا، جو جس نام سے پکارتے تھے وہ کہا. ابو القاسم کہتے تھے احترام میں حضور کو یہ سارے لوگ. تو آپ نے کہا کہ تم نے درست سنا اور واقعہ بھی بیان کیا اور کہا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا. یہ سنتے ہی ابو بکر کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ تھے کہ صدقت بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ. یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. وَأَنْتَ وَأَهْلُ الصِّدْقِ، آپ سچوں میں سے ہیں. أَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول. اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور نے ان دونوں لوگوں کے ایمان کی بڑی قدر کی. کہا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان پیش کیا، جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ میرے ساتھ گفتگو اس کے اوپر کی، کوئی نہ کوئی اشکال اس نے اس کے اوپر کیا، سوائے ابو بکر کی کہ جب میں نے اس کے سامنے میں نے اس کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے بغیر کسی تردد کے میرے اوپر یہ ایمان لے کر آئے. اس بات کی قدر فرمایا کرتے تھے. تو تیسرا ایمان جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. پاس رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور حضرت علی کے والد تھے، ان کے کچھ مالی حالات خراب ہو گئے. 4 ان کے بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا. نام تو بعض روایات میں اور بھی آتا ہے لیکن وہ اسی کنیت سے مشہور ہوئے. دوسرے نمبر پہ جو ان کے بیٹے تھے اس کا نام عقیل تھا. عقیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسلم ابن عقیل ان کے بیٹے تھے جو حضرت حسین کا خط لے کر گئے تھے کوفہ. اور تیسرے نمبر پر جو تھے وہ جعفر تھے. جعفر کا نام بھی سنا ہوگا جن کو جعفر طیار کہتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر علی مرتضیٰ تھے. اور ان چاروں بھائیوں کے درمیان 10-10 سال کا فرق تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی اور میرے چچا ابو طالب کے معاشی حالات تنگ ہیں، تو اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا آپ اپنی کفالت میں لے لیں اور دوسرا بیٹا میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں تو ان کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا. تو یہ دونوں چچا بھتیجے گئے ابو طالب کے پاس. تو ابو طالب نے کہا کہ ایک طالب کو چھوڑ دو اور عقیل کو چھوڑ دو میرے پاس. مطلب بڑے دونوں کو کہا کہ ان بڑے دونوں کو میرے پاس رہنے دو، جعفر اور علی کو تم میں سے جو لینا چاہے لے لے. تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اور اپنے ساتھ لے آئے. تو یہ دونوں حضرات جو تھے وہ اپنے چچا کی کفالت میں چلے گئے اور یہ اپنے چچا زاد بھائی کی کفالت کے اندر آئے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا تعلق تھا اور ان کا نام علی حضور نہیں رکھا تھا. حضرت علی کا ایمان اس طرح ہوا کہ ایک دن وہ تشریف لائے تو دیکھا، گھر پر آئے، وہاں تو رہتے ہی وہیں تھے. گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی دونوں. تو انہوں نے کہا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کہ اس کے بندے اس دین پر آئیں
اور اس کی ہی تبلیغ کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کی عبادت کرو اور لات اور عزا کا جو مشہور دو بت تھے ان کا انکار کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے، اور میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اس کے بارے میں کچھ آپ کو جواب نہیں دے سکتا، اور میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم سے کم اس راز کو فاش مت کرنا، یہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں نے تم سے کیا بات کی۔ یہ وہ دور ہے جس میں ابھی اللہ کی طرف سے اس دعوت کو علی الاعلان پھیلانے کا حکم نہیں آیا۔ پہلے 3 سال جو رات گزر گئی، اور رات ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے دل کو پلٹ دیا، اور وہ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے دست مبارک کے اوپر اسلام قبول فرمایا۔ پیر کا دن تھا جب حضرت علی نے دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے سوموار کا، اور منگل کو آپ اسلام لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی، حضرت علی کی عمر 8 سال تھی اس وقت۔ بعض حضرات نے 10 سال بھی کہی ہے، لیکن بہرحال بالغ نہیں ہوئے تھے، بچے تھے۔ اچھا، پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن ان کے والد ابو طالب نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا ابتی آمنت باللہ وبرسول اللہ وصدقتہ بما جاء بہ وصلیت معہ، کہ ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، جو وہ دین لے کر آئے ہیں اس کی میں نے تصدیق کی ہے، اور ان کے ساتھ مل کر میں نے اللہ کی نماز بھی پڑھی ہے، واتبعتہ، اور ان کی پیروی بھی کی۔ تو اس پر ابو طالب نے کیا کہا، وہ بڑی عجیب بات ہے۔ کہا کہ قال لہ انہ لم یدعک الا الی خیر فالزمہ، کہا کہ اے بیٹے انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا اس بات کو، خیر کی طرف بلایا ہے، تو یہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹے نہ یہ چیز۔ اب دیکھیں بیٹے کے لیے یہ پسند کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے جعفر کو بھی ایمان لاتے ہوئے دیکھا، پھر عقیل کو بھی لاتے ہوئے دیکھا، لیکن خود نہیں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔